اب ہم بات کرتے ہیں پانی کے حوالے سے۔ المیاہ سلاستن، زاد المستقنع کی میں عبارت پڑھ رہا ہوں، اور یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ فقہ حنبلی کی بڑی جامع ترین ایک کتاب ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسے یاد کرنا چاہیے فقی مسائل کو سمجھنے کے لیے۔ المیاہ سلاست طہور لا یرفع الحدث ولا یزیل النجس الطاری غیرہ۔ پانی تین قسم کے ہیں، ان میں سے پہلی قسم ہے کہ طہور، ایسا پانی نجس طاری اور ناپاکی کو صرف وہی ختم کرتا ہے۔ یہ طہور کی ڈیفینیشن کی گئی ہے۔ طہور جو ہے علی وزن فعول، فعول کا مطلب ہوتا ہے اسم لما یفعل بہ الشیء، یعنی ایسی چیز کا نام جس کے ساتھ کچھ کیا جائے، اور اسی وزن پہ طہور ہے اسم لما یتطہر بہ، ایسی چیز کا نام ہے کہ جس کے ساتھ آپ پاکیزگی حاصل کرتے ہیں، اسی سے سحور ہے، جو کہ اس کھانے کا نام ہے جو سحری کے وقت استعمال کیا جاتا ہے۔ تو طہور کسے کہتے ہیں؟ اللہ پانی جو اپنی خلقت پر باقی ہو، چاہے وہ حقیقی طور پر ہو یا پھر حکمی طور پر اپنی خلقت پر باقی ہو۔ اس کی مثال یہ ہے کہ مثال کے طور پر ہم ایک کنویں میں سے پانی نکالتے ہیں اور وہ گرم ہے، تو یہ اپنی خلقت پر ہے، تو یہ پاک ہے، طہور ہے۔ اسی طرح جو پانی آسمان سے بارش اترتی ہے تو یہ پانی بھی طہور ہے۔ اسی طرح اولے ہیں، یہ بھی طہور ہیں۔ ہاں، اب ایک صورت یہ ہے، مثال کے طور پر ہم پانی کو گرم کر لیتے ہیں۔ اب ہم نے پانی کو گرم کیا تو وہ اپنی وہ نیچرل سچویشن پر نہیں تھا، لیکن اس سے طہارت والا ایلیمنٹ جو ہے وہ تو غائب نہیں ہوا، تو اس لحاظ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی طہور ہے، لیکن یہ طہارت حکمی ہے، حقیقی نہیں ہے۔ لا یرفع الحدث ولا یزیل النجس الطاری غیرہ، کہ پانی ہی ایسی چیز ہے جو نجاست کو دور کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز نجاست کو دور نہیں کر سکتی۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا، کہ اگر پانی نہ پاؤ تو تیمم کرو، یعنی اصل جو طہارت ہے وہ پانی کے ساتھ ہی حاصل ہو سکتی ہے، اور اگر پانی نہ ہو تو اس کا جو بدل ہے وہ تیمم ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُم۔ تو اگر پانی نہ ہو تو تیمم کیا جائے گا، تو تیمم بھی پاکی دیتا ہے، طہارت دیتا ہے جب پانی نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیض کے خون کے بارے میں فرمایا، جو کہ کپڑے کو پہنچتا ہے، آپ نے فرمایا تحطہ ثم تقرصہ بالماء، کہ آپ اس کو کھرچیں گی، پھر آپ اسے پانی کے ساتھ ملیں گی، ثم تنضحہ، پھر آپ اس پر پانی بہائیں گی، ثم تصلی فیہ، پھر آپ اس میں نماز پڑھیں گی۔ تو یہ بخاری شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 291، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل جو طہارت دینے والی چیز ہے وہ پانی ہی ہے۔ اسی طرح ایک اعرابی آیا اور اس نے مسجد میں آ کر پیشاب کر دیا، آپ نے فرمایا احریقو علی بولہ سجلا من ماء، کہ آپ اس کے پیشاب پر ایک ڈول پانی کا وہ بہا دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی بہانے کا کہا ہے، کوئی اور چیز بہانے کا نہیں کہا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ایک بچہ لایا گیا اور اس نے پیشاب کیا، تو آپ نے پانی منگوایا اور اسے اس کے ساتھ یعنی صاف کیا۔ تو صحیح بات جو لیکن ہے وہ یہ ہے کہ نجاست دور جس چیز کے ساتھ بھی ہو جائے، جس چیز کے ساتھ بھی ہو جائے، چاہے وہ پانی ہو یا پھر نجاست خود بخود دور ہو جائے، تو وہ طہارت حاصل ہو جاتی ہے، پانی پاک ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے میں نے عرض کی کہ ایک پانی ناپاک تھا، اس کے اوصاف ثلاثہ، اس کا بو، رنگ، ذائقہ میں سے کوئی چیز چینج تھی، اور پھر بارش ہوئی یا ہوا چلی جس کی وجہ سے وہ چیز ختم ہو گئی، تو وہ پانی پاک ہو گیا۔ تو صحیح بات یہ ہے وَلَا يُزِيلُ النَّجَسَ الطَّارِيَ غَيْرُهُ، کہ نجس طاری کو پانی پاک کرتا ہے۔ اچھا، اب نجس طاری کیا ہوتی ہے؟ نجس کی دو قسمیں، ایک ہے نجس طاری، ایک ہے نجس عینی۔ نجس طاری یہ ہے کہ کوئی پاک چیز تھی، پاک جگہ تھی، اس پر کوئی نجاست گری تو وہ ناپاک ہو گئی، اب اس کو صاف کر لیا جائے تو وہ جگہ بھی پاک ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ ایک ہے نجس عینی، مثال کے طور پر کتا اور خنزیر، تو یہ نجس عین ہے۔ اب کتے کو اگر 7 مرتبہ بھی دھو لیا جائے یا مٹی کے ساتھ بھی دھو لیا جائے تو وہ کتا تو پاک نہیں ہو سکتا، تو کتا ناپاک ہی رہے گا۔ لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ جب نجاست عینی جو ہے، اگر اس کا استحالہ ہو جائے، ٹرانسفرمیشن ہو جائے، ایک چیز سے وہ دوسری چیز میں بدل جائے یا منتقل ہو جائے، تو پھر وہ پاک ہو جاتی ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ گدھا ہے، اس کی لیج جو ہے وہ نجس عینی ہے،
ٹھیک ہے، اب اگر اسے جلایا جائے اور وہ سوا بن جائے، اب یہ سوا جو ہے یہ پاک ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی کتا یا کوئی گدھا وہ نمک کی کسی کان میں گر گیا اور وہ بالکل تحلیل ہو گیا، تو گویا کہ وہ نمک بن گیا، تو اب وہ پاک ہے اور اس کا استعمال بھی ٹھیک ہے۔ تو پانی تین قسم کا ہوتا ہے عمومی طور پر جو فقہا بیان کرتے ہیں۔ طاہر ہوتا ہے، یعنی جو پانی پاک ہو لیکن پاک آگے کر نہ سکے۔ اسی طرح ایک ہوتا ہے طہور، جو خود بھی پاک ہو اور آگے پاک بھی کر سکے، اور اسی طرح ایک پانی جو ہے وہ ناپاک ہوتا ہے۔ تو قرآن و سنت کو دیکھیں تو پانی کی دو ہی قسمیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ پاک ہے یا پھر ناپاک ہے۔ تو جو پاک ہے وہ پاک کر بھی سکتا ہے، اور جو ناپاک ہے وہ پاک نہیں کر سکتا۔ اور یہ جو کہا گیا کہ پاک تو ہے لیکن پاک کر نہیں سکتا ہے، یا مکروہ کہا گیا، تو اس بارے میں کوئی قرآن و سنت میں دلیل ہمیں معلوم نہیں ہوتی۔ فَإِن تَغَيَّرَ بِغَيْرِ مُمَازِجٍ كَقِطَعِ كَافُورٍ او دہن او بملح مائی او سخن بنجس کرہ، اگر پانی میں ایسی چیز مل جاتی ہے جو کہ اس میں حل نہیں ہوتی، جیسے کافور کی ٹکیاں یا تیل یا ایسا نمک جو پانی سے نکلتا ہے، یا پھر پانی کو کسی نجس چیز کے ساتھ گرم کیا گیا ہے، تو یہ پانی مکروہ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ مکروہ کیوں ہوتا ہے؟ اب اس کے ساتھ وضو کر لیں تو وضو تو ہو جائے گا لیکن بہتر نہیں ہوگا، مکروہ کا مطلب یہ ہے۔ تو اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے، اور اختلاف کو دلیل بنا کر علماء نے کہا ہے کہ یہ مکروہ ہے۔ حالانکہ یہ جو التعلیل بالخلاف ہے کہ اختلاف ہو گیا تو چیز مکروہ ہو گئی، یہ درست نہیں ہے۔ مکروہ ہونا بھی یہ شرعی حکم ہے اور یہ دلیل کا محتاج ہے۔ ہم ایسے تو نہیں کہہ سکتے اللہ کے بندو ایک حلال چیز یا پاک چیز کے بارے میں کہ وہ اختلاف کی وجہ سے جو ہے اب اس سے بچیں اور یہ مکروہ ہو گئی ہے، تو یہ غلط بات ہے۔ وَإِن تَغَيَّرَ بِمَكْسِهِ أَوْ بِمَا يَشُقُّ صَوْنُ الْمَاءِ عَنْهُ مِن نَابِتٍ فِيهِ وَوَرَقٍ شَجَرٍ أَوْ بِمُجَاوَرَةِ مَيْتَةٍ أَوْ سُخِّنَ بِالشَّمْسِ أَوْ بِطَاهِرٍ لَمْ يُكْرَهْ، کہتے ہیں کہ اگر پانی بدل جائے، پانی کا رنگ، ذائقہ یا بو بدل جائے زیادہ دیر ٹھہرنے کی وجہ سے، یا پھر ان چیزوں کے ساتھ جن سے بچنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، مثال کے طور پر پتے ہیں، کوئی ایسا تالاب یا ندی ہے جس کے ارد گرد پتے ہیں تو وہ گرتے رہ جائیں گے، تو کیسے بچا جا سکتا ہے؟ یا پھر پانی تو پاک ہے لیکن اس کے ارد گرد مردار جو ہیں وہ پڑے ہیں، مردہ جانور پڑے ہیں، اس سے بو پیدا ہو گئی ہے، اور سخن بالشمس، یا پھر سورج پر پانی کو گرم کیا گیا ہے، مثال کے طور پر سردی تھی اور پانی کو باہر رکھا گیا کہ وہ سورج کی روشنی میں گرم ہو جائے، او بطاہرین، یا ایسی چیز پانی میں ملی جو پاک تھی، تو لم یکرہ، تو یہ پانی مکروہ نہیں ہے۔ جاورت میتہ، مردار جو ہے وہ ارد گرد پڑے ہیں، تو یہ بات تو ٹھیک ہے کہ ان کے ارد گرد پڑنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ پانی میں کچھ اثرات اس کے داخل ہو گئے ہوں، لیکن باہر پڑے رہنے کی وجہ سے جب تک وہ پانی میں ملا نہیں ہے تو وہ پانی ناپاک نہیں ہے، پانی پاک ہے۔ تو البتہ یہ بات ہے کہ اگر طبی طور پر یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ یہ پانی صحت کے لیے درست نہیں ہے تو اس کو استعمال نہ کرنا ہی بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، تو فقہ میں یہ بتایا جاتا ہے جائز ہے کہ ناجائز ہے، افضلیت کی بات نہیں ہے، ظاہر ہے بہتر تو یہی ہے کہ آپ ایسے پانی کو استعمال نہ کریں۔ وَإِنِ اسْتُعْمِلَ فِي طَهَارَةٍ مُسْتَحَبَّةٍ كَتَجْدِيدِ وُضُوءٍ وَغُسْلِ جُمُعَةٍ وَغَسْلَةٍ ثَانِيَةٍ وَثَالِثَةٍ كُرِهَ، کہ اگر آپ پانی استعمال کرتے ہیں تجدید وضو کے لیے اور غسل جمعہ کے لیے، اور اسی طرح دوسرا اور تیسری بار جو پانی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اگر کسی مستحب طہارت میں پانی استعمال کیا، مثال کے طور پر آپ کا وضو تھا لیکن آپ نے دوبارہ عبادت کرنے کے لیے پھر وضو کیا ہے، اور اسی طرح جمعہ کا غسل کیا ہے، اور اسی طرح ایک دفعہ وضو والے آزاد ہونے کے بعد دوسری دفعہ یا تیسری دفعہ دھوئے ہیں، تو یہ پانی بھی استعمال کیا جا سکتا ہے دوبارہ، لیکن یہ مکروہ ہے۔ لیکن یہ مکروہ کیوں ہے؟ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اس لیے صحیح بات یہ ہے کہ یہ ہم اسے مکروہ نہیں کہہ سکتے۔ تو مکروہ یہ بھی شرعی حکم ہے، اور یہ تب ہی ثابت ہوگا جب اس کی کوئی شرعی دلیل آئے۔